اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اپنا دکھ درد وغیرہ اپنے ساتھ بانٹنا سیکھو، زندگی میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ محنت کامیاب ہونے کے لیے نہ کرو، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے کرو۔ اس عورت کے سکون کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کی پہلی اور آخری محبت اس کا شوہر ہو۔ ہمیشہ غربت سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہ محبت سے بڑا دکھ ہے۔ عاجزی کرنے میں کامیابی ہے، تکبر میں ناکامی ہے، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت ہے، غصے کے اندر نقصان اور گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ایک لڑکی روزانہ میرے کلینک آتی اور آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگتی۔ وہ میرے پاس آنے والی لڑکیوں سے ان کی بیماریوں کے متعلق پوچھتی اور ان کی بیماریوں کو غور سے سنتی۔ اسی دوران وہ کھسکتی ہوئی سب سے آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ اس کی عمر تقریباً 30 یا 35 سال تھی۔ قیمتی اور صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر بلال ہوں، دن میں سرکاری ہسپتال میں جاب کرتا ہوں اور شام کے وقت اپنے پرائیویٹ کلینک پر وقت دیتا ہوں۔ میرا سارا دن خوب پریکٹس چلتی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ کے اندر کافی شفا رکھی ہے اور میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، کیونکہ میرے گھر میرا کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر سارا وقت کلینک پر ہی گزارتا ہوں۔ میری زوجہ 4 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر چکا ہوں۔ اور یہ لڑکی خوبصورت تھی، حسین تھی۔ یہ روزانہ میرے کلینک پر آتی تھی اور روزانہ تقریباً گھنٹے بیٹھ کر بغیر معائنے کے اور دوا لیے بغیر چلی جاتی۔ اور آج میں نے ارادہ کر لیا کہ جب یہاں آئے گی ضرور اس سے پوچھوں گا کہ آخر وہ روزانہ ادھر کیا کرنے آتی ہے۔ جب شام ہوئی تو آئی اور لائن کے اندر بیٹھ گئی، تو میں نے مریض کو دوسری طرف بیٹھنے کا بولا اور اسے اپنی طرف بلایا، پاس آنے کو کہا۔ وہ حیرانی میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں بولا، جی میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ آگے آئیے، اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور گھسیٹتے ہوئے پاؤں آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو بولا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے مسئلہ پوچھا اور وہ گلا صاف کر کے دھیمے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب لڑکی ہوں، میرے لیے آپ کی فیس ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں یہاں آپ کے کلینک میں اپنا علاج کروانے نہیں آتی۔ میں نے سوال کیا، پھر آپ یہاں کیا کرنے آتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں فلاں علاقے سے آئی ہوں اور وہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ ایک حکیم تھا پر وہ بھی مر گیا تھا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہماری بستی میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی۔ پتہ نہیں کہ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے میری سہیلی بھی مر گئی ہے۔ اور پھر وہ آنسو بہانے لگی، رونے لگی۔ لیکن مجھے لگا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، لیکن میرے پاس بالکل وقت نہ تھا۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے علاقے میں چلا جاتا؟ اسی وجہ سے میں نے اس کو صاف کھرے لفظوں میں جواب دے دیا اور بولا، بی بی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر وہاں کوئی ڈاکٹر حکیم موجود نہیں
بلکہ یہ تو حکومت وقت کا ذمہ ہے، لیکن میں اس سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی یہاں سے چلی جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میرے لہجے سے میرا غرور اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس جہاں کے فانی ہونے کا اعتراف دنیا کے تمام مخلوق میں صرف نوح انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ سامنے بیٹھے مریض انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اس سے جان چھڑانا چاہی اور غصے سے کہا، بی بی جب تمہیں کوئی بیماری نہیں اور کوئی کام بھی نہیں تو پھر یہاں کیا کرنے آ جاتی ہو روز؟ اب تمہاری وجہ سے میرا کتنا وقت برباد ہو گیا۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی۔ شاید اسے میرے جیسے اولیٰ ڈاکٹر کے اس رویے کی امید نہ تھی۔ وہ بول اٹھی، ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں بیماری کی معلومات لیتی ہوں، اور جو دوا آپ ان کو دیتے ہیں اس کا نام بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اس طرح روزانہ 2-3 مریضوں سے دوا وغیرہ کا پوچھ لیتی ہوں۔ گھر جاتی ہوں، بیماری کا اور میڈیسن کا نام کاپی پر لکھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پڑھی ہوں۔ قبیلے میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری دوست تو مر گئی، پر میں کسی اور کو مرنے نہیں دوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم کی اس کی 5 جماعتوں کے سامنے کوئی اوقات نہ تھی۔ اس لڑکی کی ان باتوں نے میری بھوک ہی مار دی۔ میری ساری بھوک مر گئی۔ غم کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ غم آپ کو اندر سے بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زندگی میں ایسے لوگوں سے محتاط رہو جو دل میں زہر رکھتے ہیں اور باتوں میں مٹھاس رکھتے ہیں۔ زخم کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر زخم کھا کر مسکرا دینا بہت بڑی بات ہے۔ عورت کا امتحان پیسوں سے ہوتا ہے اور مرد کا امتحان عورت سے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر پرندے کو رزق عطا کرتا ہے، مگر کبھی اس کے گھونسلے کے اندر نہیں ڈالتا، بلکہ پرندے کو رزق کے لیے خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر کے اندر چھپی کامیابی کو ڈھونڈنا بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ لیتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو اسے نہیں دیکھ سکتی۔ بلکہ اسی طرح انسان دوسرے لوگوں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ غم بڑھ جائیں تو سمجھ جاؤ ماں ناراض ہے، مشکلیں بڑھنے لگیں تو سمجھو باپ ناراض ہے، رزق میں کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھو بیوی ناراض ہے، بے چینی محسوس ہونے لگے تو سمجھو خدا ناراض ہے۔ عاجزی کرنے میں کامیابی ہے، تکبر میں ناکامی ہے، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت ہے، غصے کے اندر نقصان، گناہ، بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔